جب یہ مزید پولیس فورس بھیجی گئی تو آگے سے پہلے سے تیار ہوئے ہوئے مسلح جتھوں نے پولیس کے اوپر حملہ بھی کیا اور ڈنڈے برسائے، پیٹرول بمز پھینکے، پتھر جو پہلے سے تیار تھے وہ مارے گئے، اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے غیر قانونی کام کیے گئے جس کی وجہ سے سرکاری املاک کو نقصان پہنچا۔ گرین بیلٹس کو جلایا گیا، بجلی کے کھمبوں کو جلایا گیا، پھر پولیس کی گاڑیوں پہ حملے شروع ہوئے، رینجرز تھی ساتھ، رینجرز کی گاڑیوں پہ حملے ہوئے، رینجرز کے سپاہیوں پہ پیٹرول بم مارے گئے۔ اس کے علاوہ ہمارے مختلف قسم کی جو ایڈ ان گاڑیاں تھیں اور ہماری آپریشنل وہیکلز تھیں ان کو بھی آگ لگا دی گئی۔ پولیس والوں کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ کوئی اسلحہ کیری نہیں کریں گے، یعنی اسلحے سے مراد کوئی بھی ایسا ویپن جس میں گولی ہو، چاہے وہ ربر بلٹ ہو۔ تو تمام نفری انکلوڈنگ سی سی پی او، ڈی آئی جی آپریشنز اور ایس ایس پی صاحبان بغیر کسی ویپن کے تھے۔ پرسوں اسلام آباد پولیس کے ڈی آئی جی صاحب خود لاہور آئے اور انہوں نے ایک جو نان بیلیبل وارنٹ تھا عدالت کا وہ پیش کرنے کے لیے پولیس کی مدد مانگی، جو قانوناً دی گئی۔ چونکہ کوئی لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا کرنے کا یا کوئی آپریشن کرنے کا مقصد نہیں تھا، نہ ہی ہمارا کوئی ایسا ارادہ تھا، تو ان کو مناسب سی نفری دے دی گئی کہ وہ جائیں اور وہاں جا کے اس کو ایگزیکیوٹ کر دیں۔ جب وہ وہاں گئے، ادھر بات چیت شروع ہوئی، اسی دوران وہاں سے پتھراؤ شروع ہو گیا جس سے وہ ڈی آئی جی صاحب زخمی بھی ہوئے اور پولیس والے بھی زخمی ہوئے۔ تو امیڈیٹلی یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ وارنٹ کو ایگزیکیوٹ کرانے کے لیے مزید پولیس فورس بھیجی جائے۔ جب یہ مزید پولیس فورس بھیجی گئی تو آگے سے پہلے سے تیار ہوئے ہوئے مسلح جتھوں نے پولیس کے اوپر حملہ بھی کیا اور ڈنڈے برسائے، پیٹرول بمز پھینکے، پتھر جو پہلے سے تیار تھے وہ مارے گئے، اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے غیر قانونی کام کیے گئے جس کی وجہ سے سرکاری املاک کو نقصان پہنچا۔ گرین بیلٹس کو جلایا گیا، بجلی کے کھمبوں کو جلایا گیا، پھر پولیس کی گاڑیوں پہ حملے شروع ہوئے، رینجرز تھی ساتھ، رینجرز کی گاڑیوں پہ حملے ہوئے، رینجرز کے سپاہیوں پہ پیٹرول بم مارے گئے۔ اس کے علاوہ ہمارے مختلف قسم کی جو ایڈ ان گاڑیاں تھیں اور ہماری آپریشنل وہیکلز تھیں ان کو بھی آگ لگا دی گئی۔ پولیس والوں کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ کوئی اسلحہ کیری نہیں کریں گے، یعنی اسلحے سے مراد کوئی بھی ایسا ویپن جس میں گولی ہو، چاہے وہ ربر بلٹ ہو۔ تو تمام نفری انکلوڈنگ سی سی پی او، ڈی آئی جی آپریشنز اور ایس ایس پی صاحبان بغیر کسی ویپن کے تھے۔ یہ انٹرسٹنگ بات اس وجہ سے ہے کہ آج سے پہلے جتنے بھی لا اینڈ آرڈر کی سچویشنز آئی ہیں اس کے اندر ہم نے جو پولیس والے بھیجے ان میں ایس پی یا ڈی ایس پی کے پاس ضرور اسلحہ ہوتا ہے، لیکن ٹو انشور کہ منیمم لاس آف لائف اور پراپرٹی ہو، بلکہ بالکل نہ ہو، ہم نے یہی سلسلہ رکھا۔ اور اس کو جا کے جب ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے وہ مزید نفری وہاں گئی تو ایگزیکیوٹ کرنا تو درکنار، شدید ترین حملے کیے گئے اور رینجرز کی گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچایا گیا۔ اس ساری صورتحال کو آپ کے کیمروں نے بھی محفوظ کیا۔ لازمی بات ہے قانون کے مطابق جو پولیس رولز میں ہے اور سی آر پی سی میں ہے، پولیس نے واپسی آنسو گیس بھی پھینکی اور واٹر کینن کا بھی استعمال کیا۔ جہاں پہ بندوں نے زیادہ رجسٹ کیا ادھر گرفتاریاں بھی کی گئیں۔ یہ سلسلہ جاری رہا۔ سی سی پی او صاحب، ڈی آئی جی آپریشن صاحب جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے اوپر خود کے اوپر پیٹرول بم کا حملہ ہوا، ان کے اوپر فزیکلی۔ ہماری اے پی سی کے اوپر مارا گیا جس میں ہمارے ایس پی صاحب بیٹھے تھے۔ ہماری ایک انتہائی ڈیسنٹ اور ایماندار پولیس آفیسر ہیں ایس پی ہمارا شرازی، خاتون ہونے کے باوجود ان کے اوپر باقاعدہ پتھراؤ کیا گیا، ان کو زخمی کیا گیا۔ باہر سے آئے ہوئے کچھ ڈی پی او صاحبان جس میں سے ڈی پی او زاہد مروت صاحب ہیں، ان کے اوپر بھی پتھراؤ کیا گیا، ان کو بھی زخمی کیا گیا۔ یہاں تک کہ جو لیڈی ایس پی صاحبان وہاں ڈیوٹی پہ تھیں ان کے اوپر بھی حملہ کیا گیا۔ اس تمام چیز کے باوجود کسی ایک مقام پہ بھی پولیس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ کسی کا جانی نقصان ہو، اور اگر آپ زخمیوں کی تعداد دیکھیں گے تو وہ پولیس کی 60 سے زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ 32 وہ ہیں جن کو 1122 میں اسی وقت امداد دے کے فارغ کر دیا گیا، اور دوسری طرف سے جو زخمی ہیں ان کی تعداد اس طرح زیادہ نہیں ہے، لیکن جو ہوئے وہ بھی انہی کی حرکتوں کی وجہ سے ہوئے جو انہوں نے انیشیٹ کیے۔ اس میں افسوسناک بات یہ ہے کہ ایک ایسا علاقہ بن گیا ہے وہاں پہ یا بنائے جانے کی کوشش ہو رہی ہے جو کہ نو گو ایریا ہے۔ ہم نے ایک اور پاکستان کے میجر سٹی میں دیکھا کہ جب کوئی نو گو ایریا بنا دیا جاتا ہے تو اس کو بڑی مشکل سے پھر کلیئر کرنا پڑتا ہے، اس کی ایک کاسٹ دینی پڑتی ہے۔ ہماری درخواست ہے کہ ہائی کورٹ میں جو ابھی آرڈرز آئے ہیں اس میں صاف ہائی کورٹ نے کہا ہے، مجھے طلب کیا
हाई कोर्ट ने जो ही ये रिट हुई और साथ ही PSL के टाइम आ गया। जब PSL का टाइम आता है तो हमारे पास एक डिसीजन लेने की बात थी कि चूंकि माल रोड बिल्कुल साथ है, टीमें माल रोड पे ठहरी हुई थी और उनको हमने सेफली कैरी करना था। वी डिड नॉट वांट एनी बैड थिंग टू हैपन टू दोज टीम्स और टू द रूट, और हम नहीं चाहते थे कोई ऐसा गलत काम हो कि पाकिस्तान का एक इंतहाई सक्सेसफुल ब्रांड जो दुनिया का दूसरा बड़ा क्रिकेट फ्रेंचाइज है उसको कोई नुकसान हो। जबकि दूसरी जानिब से हमें नजर आ रहा था कि इसकी कोई परवाह शायद ना की जाए, इस वजह से हमने अपने पेशकदमी को रोका। चूंकि हाई कोर्ट में रिट हो चुकी थी, मुझे बुलाया जा चुका था, मैं हाई कोर्ट में पेश हुआ। हम शुक्रगुजार हैं हाई कोर्ट के जज साहबान के, और हमने वहाँ पे हमें हुक्म मिला कि आपने कानून के मुताबिक चलना है। और जब हमारे साथ जो रिट कुनंदा थे उनको भी ये कहा गया, और उनको आज दूसरी पेशी थी तो उनको ये बताया गया कि इसके वारंट को एग्जीक्यूट कराना पुलिस की जिम्मेदारी है, और पुलिस को भी कहा गया कि कानून के मुताबिक चलें। जो वाक़यात हुए उसकी FIR दर्ज कर ली गई हैं मुख्तलिफ दफ़ात में, और उनके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। दैट्स अबाउट इट फ्रॉम माई साइड जी। बहुत सारी तस्वीर हैं जो मेरे PRO आपके साथ शेयर करेंगे, बहुत सारी तस्वीर आपसे हमारे पास आई हैं। तो इस मामले में मीडिया इज़ वेल इन्फॉर्म कि ये सारा कुछ क्या हुआ है। आई विल ओपन द हाउस फॉर क्वेश्चन जी। अगर मेरी रिक्वेस्ट होगी कि हम एक एक करके, पिछली में भी मैंने रिक्वेस्ट की थी कि एक एक करके सवाल पूछें और इंशाल्लाह ताला सबके जवाब दिए जाएंगे। जी फराज साहब। आपने भी सवाल किया है, एक तो मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो भी माने है कि ये नो गो एरिया बन चुका है। आपने भी कहा कि ये नो गो एरिया बनाने की कोशिश हो रही है। सुन लें, अगर नो गो एरिया वो बन चुका है तो इसको किस तरह वापस से इसकी हालत में लिया जाएगा। नंबर 2, मैं एक एक सवाल का जवाब दूं, दूसरा भी आपसे पूछूंगा, एक सवाल का जवाब एक दफा, दूसरा भी पूछूंगा। हाई कोर्ट ने ये अहकाम दिए हैं कि पंजाब पुलिस, आपको उन्होंने ये कहा है कि आप उनके साथ बैठ के बाकायदा इस पर मीटिंग करें, और उसको उन्होंने कुछ नाम दिए, शाह महमूद, यास्मीन राची, ये वो। क्या आप उनके साथ बैठेंगे, और अगर बैठेंगे तो आपकी क्या शरायत होंगी? क्या वो जो मुलजम जिन्होंने ये हमले किया, पहले आप ये कहेंगे कि आप उनको हवाले करें, क्या वो कहेंगे आप जी क्या प्लानिंग हो? पहली बात ये है कि हाई कोर्ट में क्या हुआ और क्या वो नो गो एरिया है। जहाँ पे कोई कानून की हुक्मरानी ना हो किसी मुल्क में, किसी इलाके में, तो वो उसको ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। नो गो एरिया बनाने का मतलब ये है, या बनाने की कोशिश का मतलब ये है कि वहाँ पुलिस सर्च ना कर सके या ना जा सके। अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तान में नो गो एरियाज थे वो ख़त्म हो चुके हैं। कोई 1 इंच ऐसा नहीं है इस मुल्क में जहाँ पे कोई ऐसा नो गो एरिया हो जो हम पहले सुनते रहे थे खैबर पख्तूनख्वा या हो किसी और जगह पे। अब हमने हाई कोर्ट के हम शुक्रगुजार हैं, हमारी कल हाई कोर्ट में यही इस्तदा होगी और आज भी होगी कि ये एग्जीक्यूट करने के लिए हमें हुक्म दिया जाए, हमें वहाँ सर्च करने की भी इजाज़त दी जाए, और एट द सेम टाइम हमारी ये रिक्वेस्ट होगी हाई कोर्ट को कि वो उनको डायरेक्शन दें कि यहाँ हमें पुलिस को पुरअमन तौर पे, कानूनी तौर पे न सिर्फ वो वारंट एग्जीक्यूट करने की इजाज़त दी जाए बल्कि हमारी उसमें मदद की जाए। अब जो दूसरा जी